بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت دجال کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ اکرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ اکرام زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے اور اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ اس کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی، کہ یہ دجال کون ہے اور حقیقت میں دجال کی شخصیت کا نام ہے، دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا؟ دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مفہوم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ نہایت ہی بدصورت ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ مسلمان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق لوگ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے۔ دوستوں، دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے وہ پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، اور اس کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کے زیادہ تر نہروں پر اسی کا قبضہ ہوگا، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہیں پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی سودا بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ پھر دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یہ مالا مال کر دے گا، اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو یہ ان کو قتل کر دے گا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اس زمین کے اندر گردش کرے گا، اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت دنیا کے ہر کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے، اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا، اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، اور آخر کار تھک ہار کر مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا، اور آخر کار حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالی لشکر کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے، اور دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لوط پر پکڑ لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔
تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی کانا تھا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینہ کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا، اور اس بچے کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس بچے کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن ابھی جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہیں چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور وہ ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ تو اس وقت ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر کہا کہ پھر تو تیرا معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی الٹا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا۔ تو ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے اپنے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو ناظرین، مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں سکونت اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں۔ چند صحابہ اکرام کا خیال بھی یہی تھا، اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار کرتے تھے۔ دوستوں، ابن سیاد کے اندر بہت ساری ایسی نشانیاں موجود تھیں جو کہ ہو بہو دجال کی ہی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ مفہوم حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہے؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال آج بھی اس جزیرے پر قید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان اس کو ہر بات کی وہیں پر خبریں دیا کرتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ دجال کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ حقیقت میں دجال کون ہے اور وہ کیسے پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام کے خاتمے پر ہو، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے والا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔